1,00,000 आदमी एक रात संजीदगी से बैठे मुशायरे को तारीखी बनाते हैं। आइए जमील साहब से मुलाकात कीजिए। मैं फिर सालिम भाई, अतहर भाई, अजय भाई, सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मऊ को एक तारीख साज शहर वो बना रहे हैं। इरशाद जनाब जमील। हजरत, पहले मैं एक नई गज़ल के चंद शेर आप सबकी खिदमत में मतला अर्ज़ समात। अनवर भाई बताओ इनायत, आप शुरू करें, लोग खुद बैठ जाएंगे। इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे। मुझे गज़ल सुनाना है। मुझे ये भी मालूम है कि मऊ में गुफ्तगू की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे शेर सुन जाते हैं। इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, क्या इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, इंसानियत की हद में अगर आदमी रहे, कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे। बहुत अच्छे जमील साहब, क्या कहने। कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे, कदमों से उसके लिपटी हुई हर खुशी रहे। बहुत अदब के साथ एक एक शख्स की खिदमत में जमील खैराबादी का ये शेर समात फरमाए। अता इरशाद। ये कोहसार और ये बल खाती नदियाँ, ये कोहसार और ये ये बलखाती नदियाँ, कोहसार और ये बल खाती नदियाँ, अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे। सुभान अल्लाह, क्या कहने जमील साहब। अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे, अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे, अल्लाह मेरे सामने मंजर यही रहे। अनवर भाई, इस स्टेज पे जितने हजरात तशरीफ रखते हैं, शुअरा हमारे, सालिम भाई, मऊ के बाज़ौक़ सामईन, कोपागंज, अदरी, और मैं देख रहा हूँ बहुत दूर दराज से हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं और इस मुशायरे को जिंदगी दे रहे हैं। मक्ते का शेर समात फरमाए। जरूरी नहीं कि 50 मिनट या 40 मिनट शेर सुनाए जाएं। अगर एक शेर आपके हाफजे में किसी शायर का रह गया तो मैं समझता हूँ कि मेहनत उसूल। ठीक, बहुत अच्छे जमील साहब, इरशाद इरशाद। यही वो तैयार है। मुझे वो भी मौका मिला, आपने इज्जत दी और आज भी इज्जत दे रहे हैं कि मैंने तो यहाँ तकरीबन 1 नहीं 2 घंटे तक शेर सुनाए हैं। आप सब गवाह हैं इस बात की। अगर ये सच्ची बात है तो यहाँ से लेके वहां तक सारे लोग ये तायीद करें, तालियां बजा के कि जमील खैराबादी को आपने हमेशा मोहब्बत से सुना है। बहुत अच्छे जमील साहब, क्या कहने। अभी हमारा छोटा भाई है ये इमरान प्रतापगढ़ी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। एक जगह झूठ बोल गया कि मैं 40-45 मिनट से शेर सुना रहा हूँ। मैं बहुत दावे के साथ ये कह रहा हूँ, मुश्किल से उसने शायद 4-5 मिनट शेर सुनाए हैं। उसके बाद उसने सारी गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू पे आपने जो है उसको जो इज्जत दी है और जो मोहब्बत से सुना है, मैं सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान ने गुफ्तगू जो की है उस पे आपने उसको अपने मोहब्बतों से नवाज दिया है, और क्यों न नवाजे, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कौन रोक सकता है। बहुत अच्छे समाज समय। और ये मक्ते का शेर,
دوستو یہ مقطع کا شعر انور بھائی مجھے یاد ہے یہاں کے بچے جمیل خیر آبادی کا یہ شعر کل گنگنائیں گے. ارشاد. سماعت کریں حضرات بطور خاص. میں نے معاف کر دیا قاتل کو بھی جمیل. بہت اچھے جمیل صاحب, کیا کہنے. آپ لوگ شاعری پہ بھی داد دیں تو مجھے اچھا لگے گا. بہت اچھے. میں نے معاف کر دیا قاتل کو بھی جمیل. میں نے معاف کر دیا قاتل کو بھی جمیل. میں چاہتا ہوں سب سے میری دوستی رہے. بہت اچھے جمیل بھائی, کیا کہنے. واہ واہ واہ. دوستی رہے. میں چاہتا ہوں سب سے میری دوستی رہے. میں چاہتا ہوں سب سے میری دوستی رہے. میں چاہتا ہوں سب سے میری دوستی رہے. انور جلال پوری صاحب ہم سب کے محترم ہیں, یہ گواہ ہیں اس بات کے. مئو والوں نے جب ہمیں بلایا ہے, کسی موڑ پہ کسی حوالے سے بلایا ہے, ہم تمام شاعروں نے ان کا ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ تعالی جب آپ مجھے یاد کریں گے میں آپ کے ساتھ میں ہوں. ضروری نہیں کہ میں بہت سے شعر آپ کو سناؤں. ایک شعر آپ نے سن لیا, جمیل خیر آبادی ایک شخص کا شکریہ ادا کر رہا ہے. مجھے معلوم ہے میں شعر بھی اچھے کہتا ہوں, الحمدللہ میں پڑھتا بھی بہت اچھا ہوں, مگر وہاں پڑھتا ہوں جہاں سننے والے ہوتے ہیں. جمیل صاحب نہیں آئیے آپ سنیے. نہیں آپ اس کو سننا چاہتے ہیں صاحب. اچھا معاف کیجیے گا, انور بھائی نے کہا یہ بچے آپ کو سننا چاہتے ہیں, میں بہت ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے دوستوں, مشاعرے کی تہذیب کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے. مشاعرہ آپ کا مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے. بھائی غزل, یہ غزل سنیے گا تو منظر بھائی, سبحان بھائی یہ غزل سنیے دوستوں سے. مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے. مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے. مسلسل غم کا مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے. یہ کون اپنے کو سستا کر رہا ہے. یہ کون اپنے کو سستا, یہ کون اپنے کو سستا کر رہا ہے. مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اب ایک شعر دوستو سماعت کر لیں. فرشتے ہاتھ باندھے سن رہے ہیں. بہت اچھے. فرشتے ہاتھ باندھے سن رہے ہیں. تلاوت گھر میں بچا کر رہا ہے. تلاوت گھر میں بچا کر رہا ہے. تلاوت گھر میں بچا کر رہا ہے. مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے. انور بھائی مشاعرے کو زندگی دے دی آپ نے, میں ایک شعر پیش کرتا ہوں. بڑی ہمت ہے حاجی صاحب, بڑی ہمت ہے مٹی کے دیے میں. بڑی ہمت ہے مٹی کے دیے میں. بڑی ہمت ہے
گھر میں یہ ہر گھر میں اجالا کر رہا ہے بہت اچھا جی یہ ہر گھر میں یہ ہر گھر میں اجالا کر رہا ہے یہ ہر گھر میں اجالا کر رہا ہے مسلسل غم کا چرچا کر رہا ہے یہ کون اپنے کو سستا کر رہا ہے اور ایک شعر دوستو نوجوان ساتھیوں ہم اس کی یاد سے مولانا صاحب ہم اس کی یاد سے غافل ہیں یارو ہم اس کی یاد سے ہم اس کی یاد سے غافل ہیں یارو کوئی سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے کیا کہنے کوئی سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے کوئی سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے کوئی سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے انور بھائی یہ شعر میں کس کی نظر کر دوں میں سمجھتا ہوں عمران سے زیادہ خوبصورت اس وقت اسٹیج پہ کوئی نہیں ہے تو آپ لوگوں کا بھی کام ہو جائے دوستوں میں آپ سب کی جانب سے عمران کو یہ شعر نظر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں جمیل صاحب کیا کہنے جو تھا ممتاز سارے میں کشوں میں جو تھا ممتاز سارے مہکشوں میں جو تھا ممتاز سارے مہکشوں میں جو تھا ممتاز جو تھا ممتاز سارے مہکشوں میں ارے توبہ وہ توبہ کر رہا ہے بہت اچھے ارے توبہ وہ توبہ کر رہا ہے میرے بھائی میرے عزیز میرے دوست عمران تم چھوٹے بھائی جیسے ہو تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مئو میں شاعری بھی سنی جاتی ہے ایک شخص جو ہے اس پہ کم سے کم تالیاں بجا دے کہ مئو میں شعر بھی سنے جاتے ہیں سماعت فرمائیں جو تھا ممتاز میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کیا چاہتے ہیں آپ اے بیٹا بیٹھ جا میرے چھوٹے بچے میرے چھوٹے لال بیٹھ جا یہ سب سننا چاہتے ہیں جو تھا ممتاز سارے مہکشوں میں یعنی عمران کا نام لینا ہی میرے لیے جو ہے اچھا صاحب میں عمران کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں اب آپ کی کیا رائے ہے عمران کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں دیکھیے تالیاں بج رہی جوہر صاحب اب اس سے برا وقت کیا آئے گا مشاعروں کے لیے جو تھا ممتاز سارے مہکشوں میں جو تھا ممتاز سارے مہکشوں میں ارے توبہ کر رہا ہے ارے توبہ بہت اچھے جمیل صاحب کیا کہنے ہیں ایک اچھی بیت بازی رہی ہے مجھے بھی اچھا لگا کہ مشاعرے میں بڑی زندہ دلی پیدا ہوئی ایک بات میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں جمیل بھائی کو بھی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں بہت سلیقے سے ان کی غزل چل رہی تھی بہت خوبصورتی سے لوگ سن رہے تھے ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیا بولنا چاہیے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن کیا نہیں بولنا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے